عشر کیا ہے؟ زمین پر جو ہمارا عشر بنتا ہے، اکثر لوگ ہم اس سے بے خبر ہیں، خبر نہیں ہوتی۔ زمین جو بھی اجناس دیتی ہے، حتیٰ کہ اگر کسی نے زمین کے اندر پودے پیدا کیے ہیں، پودوں کو بیج دیا ہے اور وہ پودے لکڑی کے لیے وہ اس نے کام کیا ہے، تو اس لکڑی پر بھی جو اس نے فروخت کرنے کے لیے لکڑی کو اگایا، اس پر بھی عشر ہے، اس پر بھی عشر ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ہر جنس پر، چاہے وہ پھل ہیں، چاہے وہ سبزیاں ہیں، چاہے وہ اناج ہیں، ہر ایک جنس پر یہ عشر ہے، اور وہ 10واں حصہ ہے۔ جتنا بھی اگر 10 بوریاں ہیں، 100 بوریاں تو ان میں سے 10 بوری، اور اگر 10 بوریاں تو ان میں ان کا 10واں حصہ 1 بوری بنتا ہے۔ اسی طرح کم سے کم اناج ہو یا زیادہ سے زیادہ اناج ہو، 10واں حصہ جتنا بھی بنے گا، اگر کسی کا 5 کلو بھی اناج نکلتا ہے، 10 کلو بھی اناج نکلتا ہے، تو اس کو بھی اس کا 10واں حصہ ادا کرنا ہوگا۔ یہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مسلک ہے، ان کا یہ نظریہ ہے، ان کی یہ پہچان ہے، انہوں نے یہ کہا ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، چاہے وہ عشر کی زکوٰۃ ہے، چاہے وہ مال مویشی کی زکوٰۃ ہے، چاہے وہ سونے چاندی کی زکوٰۃ ہے، چاہے وہ پیسوں کی زکوٰۃ ہے، اس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ان ساری چیزوں کو، سونے چاندی کو آگ کے اندر پگھلا کر، اور جس نے زکوٰۃ نہیں دی ہوگی اس کے کبھی کانوں کو پگھلایا جائے گا، وہ سونا ڈالا جائے گا، کبھی اس کے کندھے جو ہیں ان پر وہ سونا ڈالا جائے گا، اس کو پگھلایا جائے گا، اور کبھی ان کے پہلوں کو اس کے ساتھ پگھلایا جائے گا۔ اور نبی پاک نے فرمایا کہ ایک ساری دولت کو جمع کر کے، جو زکوٰۃ کی عدم کی وجہ سے، زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے دولت جمع ہوگی ہے، اس کو جمع کر کے اللہ رب العزت اس دولت کو ایک سانپ کی صورت دے گا، اس میں متشکل کرے گا، اور وہ سانپ اس کے گلے میں حمائل ہو جائے گا، گلے میں اس کو گلا گھونٹے گا، اور ساتھ اس کے یہ باچھے جو ہیں دونوں کو کاٹتا رہے گا۔